السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں شدت لمس ایپیسوڈ نمبر 14 کے ساتھ۔ از قلم فائزہ شیخ۔ نور آج صبح جلدی اٹھی کیونکہ نور کو آج کالج کے لیے جانا تھا۔ السلام علیکم ماما بابا۔ نور نے دونوں کو سلام کیا اور جلدی سے چیئر گھسیٹ کر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ نور ٹھیک سے ناشتہ کرو، ٹرین بھاگی نہیں جا رہی، مونا بیگم نے نور کو پیار سے کہا اور آخر میں اس کے جلدی کھانا ختم کرنے اور ٹھوسنے پر طنز کرنے لگی۔ نور اس وقت مکمل تیار تھی، یونیفارم پہنے، بالوں کو حجاب سے کور کیے وہ کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ مسز شفاعت نے بے اختیار طور پر اپنے شہد آنکھوں والی گڑیا کی نظر اتاری۔ اوکے بابا چلیں۔ نور نے جلدی سے ناشتہ فنش کیا اور شفاعت صاحب سے پوچھا جو ٹشو سے اپنے ہاتھ پونچھ رہے تھے۔ ہاں چلو بیٹا، انہوں نے پیار سے نور کو جواب دیا۔ مونا بیگم اور شفاعت صاحب دونوں کی نور میں جان بستی تھی۔ نور نے مونا بیگم سے پیار لیا جو کہ اس کے کھانا ٹھیک سے نہ کھانے پر ناراض تھیں۔ میری پیاری مما، ناراض تو نہ ہوں، کینٹین سے کچھ لے کر کھا لوں گی، نور نے مونا بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ مونا بیگم بھی کب تک نور سے ناراض رہ سکتی تھی، فوراً مان گئیں۔ شفاعت صاحب ماں بیٹی کا پیار دیکھ کر مسکرا دیے۔ عاشر، عفت بیگم نے عاشر کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ کم آن مام، کم از کم آپ کو میرے کمرے میں آنے کے لیے ناک کرنے کی ضرورت نہیں، عاشر نے عفت بیگم کو دروازے سے اندر لاتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے عاشر، مگر تمہاری پرائیویسی کی غرض سے دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، عفت بیگم نے عاشر کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ مما آپ بھی کمال کرتی ہیں، میں کوئی ایسا پرائیویسی پوزیسو نہیں ہوں، عاشر نے عفت بیگم کے ہاتھوں پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں مجھے پتہ ہے، عفت بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار بھرا لمس چھوڑا۔ عاشر ہمیشہ سے سمجھدار اور معاملہ فہم تھا، جبکہ عابس عاشر کے الٹ ضدی اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ عاشر مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے، عفت بیگم نے بات کرنے سے پہلے تمہید باندھی۔ جی مما آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں، عاشر نے عفت بیگم کے ہاتھ تھام کر کہا۔ عاشر بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ اب تمہاری بھی شادی کر دیں اور تمہارے بچوں کو میں اپنی گود میں کھلاؤں۔ تمہیں کوئی اور پسند ہے تو تم بتا دو، ورنہ میری نظر میں بھی ایک اچھی لڑکی ہے، عفت بیگم نے عاشر کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا۔ عفت بیگم کی بات سن کر عاشر کے سامنے چھن سے نور کا سراپا لہرایا، مگر جس مان سے عفت بیگم نے اس کے لیے اپنی پسند کی ہوئی لڑکی کا ذکر کیا، اسے عفت بیگم کو منع کرنا اچھا نہیں لگا۔ نہیں ماما مجھے کوئی پسند نہیں، عاشر نے عفت بیگم کو جواب دیا۔ عاشر نے اپنی قسمت کا فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا تھا، وہ جانتا تھا کہ نور بھی اسے ناپسند کرتی ہے، عاشر کو کہاں منظور تھا کہ وہ نور کو تکلیف دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو میں مسز شفاعت سے بات کرتی ہوں، عفت بیگم نے خوشی سے جواب دیا۔ مسز شفاعت کون مما؟ عاشر نے الجھے ہوئے لہجے میں عفت بیگم سے استفسار کیا۔ ارے بھائی عین کی مما، عفت بیگم نے جواب دیا۔ اوہ تو شاید اس لڑکی کا نام عین ہے، لگتا ہے نور تم میری قسمت میں ہی نہیں ہو، عاشر نے افسوس سے سوچا۔ ارے عاشر کہاں کھو گئے؟ عفت بیگم نے عاشر سے پوچھا جو کہ نور کے خیالوں میں گم اپنی آنے والی زندگی کا سوچ رہا تھا۔ نہیں مما کچھ نہیں، عاشر نے چونک کر سر ہلاتے ہوئے عفت بیگم کو جواب دیا۔ ایک پل کو تو عاشر کا دل عفت بیگم کو نور کے بارے میں بتا دے، مگر عفت بیگم کے چہرے پر موجود خوشی کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ عاشر ان کے چہرے سے خوشی نہیں چھین سکتا تھا۔ کون کہتا ہے کہ مرد بے وفا ہوتا ہے، انہیں بھی اکثر رشتوں کی بیڑیوں نے جکڑا رکھا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات اور جذبات کا گلا اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کی خوشی کے لیے گھونٹ دیتے ہیں۔ حنیزہ کی آنکھ اپنے چہرے پر پڑنے والی روشنی سے کھلی، اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی تو خود کو ایک انجان جگہ پایا۔ حنیزہ کو اپنے بے حد قریب عابس کروٹ لیے سویا نظر آیا۔
عابس کے چوڑے سینے پر حنیزہ کے ناخنوں کے نشانات بیتی رات کی کہانی سنا رہے تھے۔ حنیزہ کو ڈھیر و شرم نے آن گھیرا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر واش روم میں لاک ہوئی تاکہ عابس کے اٹھنے سے پہلے ریڈی ہو سکے۔ حنیزہ فریش ہو کر باہر آئی تو عابس کو سوتا ہوا پایا۔ وہ ہمت جمع کر کے عابس کو اٹھانے کے لیے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ آپ بھی اٹھیے، 10 بج گئے ہیں۔ عابس کی سماعتوں سے حنیزہ کی آواز ٹکرائی۔ عابس نے مندی مندی آنکھیں کھولی مگر حنیزہ کا ہوش روبہ سراپا اس کی آنکھوں میں موجود خمار کو سرخی بخش گیا۔ حنیزہ اس وقت عابس کی دلائی ہوئی مہرون فراک میں ملبوس اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ عابس نے اسے دیکھ فٹ سے پوری آنکھیں کھولیں۔ حنیزہ کے باتھ لینے کی وجہ سے اس کے سنہری بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ عابس نے حنیزہ کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے حنیزہ بھی کچی ڈور کی مانند عابس کی طرف کھینچی چلی گئی۔ حنیزہ کے گیلے بال عابس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ عابس نے اپنا منہ حنیزہ کے بالوں میں چھپایا اور گہری سانسیں بھرتا حنیزہ کے نازک وجود کی خوشبو خود میں اتارنے لگا۔ ابھی حنیزہ کی بات مکمل ہو نہیں پائی تھی کہ عابس نے اس کے لبوں کو بنا کچھ بولنے کا موقع دیے اپنی گرفت میں لے لیا۔ عابس نے جیسے ہی حنیزہ کے لبوں کو چھوڑا، حنیزہ جلدی سے عابس کی گرفت سے نکل کر گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی بڑے پاپا نے جلدی گھر آنے کا کہا ہے۔ انہوں نے آج ہمارا ریسیپشن پارٹی رکھی ہے۔ حنیزہ نے عابس کا موڈ بدلتے دیکھ جلدی سے کہا۔ ہنی، بہانہ اچھا ہے، رات کو اس کا گفٹ ملے گا۔ عابس کہہ کر واش روم میں چلا گیا۔ حنیزہ کے لیے عابس کی شدتیں برداشت کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا مگر وہ عابس کو روک کر خود سے دور نہیں کر سکتی تھی۔ ان چند مہینوں میں عابس حنیزہ کی روح میں بس گیا تھا۔ اگر عابس حنیزہ سے دور ہوتا تو شاید حنیزہ کے جینے کا مقصد ختم ہو جاتا۔ عابس اور حنیزہ دونوں سلطان پیلس کی طرف روانہ ہو گئے۔ نور کو کالج جاتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس دوران زیان نے اسے تنگ نہیں کیا تھا۔ اگر زیان کہیں پر موجود ہوتا تو نور وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ نور کو بھی زیان کے بدلہ نہ لینے سے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ زیان کو لے کر اپنے دل میں پنپنے والے خدشات کو مٹا چکی تھی۔ نور بریک کے وقت کینٹین میں بیٹھی ہوئی تھی کہ تبھی اسے اپنی طرف زیان آتا ہوا نظر آیا۔ ایک پل کو تو نور سہم سی گئی۔ نور، کین آئی ٹیک یور 5 منٹ؟ زیان نے نور کو کہا۔ کیا بات کرنی ہے؟ نور نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ مجھے تم سے اپنی حرکت پر ایکسکیوز کرنا ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری نور فار ہرٹنگ یو۔ زیان نے سب کے سامنے نور سے معافی مانگی۔ نور پلیز زیان کو معاف کر دو۔ سب کے لیے یہ حیرت کا مقام تھا کہ دی گریٹ زیان ملک سب کے سامنے نور سے معافی مانگ رہا ہے۔ سب کے دباؤ دینے پر نور نے زیان کو معاف کر دیا تھا۔ کین یو فرینڈشپ ود می؟ زیان نے متانت سے پوچھا۔ نو، آئی ڈونٹ نیڈ اینی فرینڈ، نور نے زیان کو کرارا جواب دیا۔ اٹس اوکے، سی یو، زیان نے چہرے پر نکلی مسکراہٹ سجا کر کہا۔ اڑ لے چڑیا، گنتی کے چند دن ہیں تیرے پاس، تیرے پر نہ کاٹے تو میرا نام بھی زیان نہیں۔ زیان نے شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنے پلان کو سوچا اور خباثت سے مسکرا دیا۔ اسے لگا شاید زیان سدھر گیا ہے اور نور نے زیان کی معافی پر یقین کر لیا تھا، مگر وقت اسے اپنے کیے پر پچھتانے کا موقع ضرور دے گا۔ اسے جلد احساس ہونا تھا کہ زیان کو معاف کر کے اس نے کتنی بڑی مصیبت اپنے سر لی ہے۔